بھائی محمد اسلم صاحب نے بہاول نگر سے سوال پوچھا ہے، کیا محرم میں شادی بیاہ وغیرہ کرنا منع ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ اس قدر رائج ہے کہ اس کے خلاف سوچنا بھی گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ تو آپ وضاحت کر دیں، کیا ہم محرم کے مہینہ میں بالخصوص پہلے 10 دنوں میں کوئی شادی بیاہ وغیرہ رکھنا چاہیں تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت تو نہیں؟ جی بالکل بھائی محمد اسلم صاحب، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، شرعاً کوئی منع نہیں۔ شریعت نے پورے سال بھر میں کوئی دن بھی ایسا نہیں بتایا کہ جس میں نکاح ممنوع ہو۔ یہ بعض ایسے جہلا کی چھوڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ عوام کی چلتی ہوئی باتیں ہیں، شرعاً ایسا کوئی منع نہیں، اور ہو بھی کیوں سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے جو شرکاء تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے گھر والے تھے، وہ بے دردی سے، بے رحمی سے شہید کر دیے گئے، تو اس وجہ سے وہ ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اگر محض یہ بات ہے تو پھر سال بھر میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے، مظلوم قتل کیا گیا ہے، ضرور پورے کے پورے سال میں ایسا ضرور ہر مہینے میں ہوا ہے۔ تو پھر صرف محرم نہیں، پھر تو سارا سال ہی شادی ممنوع ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی شادیاں روک دیں، یا کوئی غم منانا شروع کر دیں، یا ہم کوئی ماتم کرنا شروع کر دیں۔ شہادت کوئی بری چیز نہیں، شہادت تو بڑی اعلیٰ رتبے کی شے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے اعلیٰ مرتبہ پا لیا، وہ شہید ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ ہم ان پر غم نہیں کر سکتے، ہم ان پر ماتم نہیں کر سکتے، وہ اپنے اعلیٰ درجے کو پا چکے ہیں، اور اس لیے کوئی اس میں شادی وغیرہ منع، اس مہینے میں کوئی شادی وغیرہ کرنا منع نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح جو ہوا ہے، جو شادی ہوئی ہے، وہ ایک روایت کے مطابق یہ محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اگرچہ روایتیں کچھ اور بھی ہیں، لیکن راجح روایت یہی ہے، صحیح روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو عقد فرمایا، وہ محرم کے مہینے میں فرمایا۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، وہ تو محرم میں نکاح کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کس کی سنت کو اپنانا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا اس مہینے میں شادی کرنا تو ایک اعلیٰ درجے کا کام ہے، چونکہ شادی کرنا ایک نیک کام ہے، ایک اچھا عمل ہے، بلکہ احناف کے ہاں تو یہ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ تو نیک کام نیک مہینوں میں کرنے میں اور زیادہ اس میں نیکی میں فائدہ ہو جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تو نکاح ایک مبارک کام تھا، اور یہ محرم کا مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر آپ نکاح کریں گے تو انشاءاللہ اس نکاح میں برکت بھی زیادہ ہوگی۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لوگوں کی بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی اصلاح کے لیے بھی اگر کوئی بندہ محرم کے مہینے میں اپنی کسی بچے کی شادی کرتا ہے، یا خود کی شادی کی یا بچی کی شادی کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اجر کا بھی مستحق ہوگا اور اصلاح عقیدہ کا بھی باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں محرم میں کریں، 10 محرم کو کریں، 9 محرم کو کریں، 7 محرم کو کریں، پورے محرم کے مہینے میں کریں، پہلے عشرہ میں کریں، دوسرے میں، تیسرے عشرہ میں کریں۔ تو اس لیے ہمیں شادیاں زیادہ سے زیادہ محرم میں کرنی چاہیے، تاکہ ہماری شادیاں بابرکت ہو جائیں اور لوگوں میں جو بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کی اصلاح ہو جائے۔